ہزاروں سال پہلے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک زرخیز اور ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ یہ تھی قوم نوح، ایک طاقتور مضبوط جسموں والی اور لمبی عمر رکھنے والی قوم۔ ان کی زمین ہری بھری تھی، ندیاں بہتی تھیں اور ابتدا میں یہ قوم اللہ کو جانتی تھی، مگر دھیرے دھیرے شیطان نے انہیں بہکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے نیکی کے لیے مشہور بزرگوں کی یادیں قائم رکھنے کے لیے ان کی تصویریں بنائیں، پھر ان تصویروں کو بت بنا دیا اور پھر ان بتوں کو سجدہ ہونے لگا۔ ود، سوا، یاغوت، یاؤق اور نصر، یہ نام صرف پتھر کے نہیں تھے، یہ شرک کی بنیاد بن چکے تھے۔ اسی گمراہی کے اندھیروں میں اللہ نے اپنے بندے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دن رات چھپ کر اور اعلانیہ دعویٰ دی۔ انہوں نے وعدہ کیا، اگر تم توبہ کر لو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ یہ قوم ہدایت قبول نہیں کرے گی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، اب ان کے لیے دعا نہ کرنا، تم ہماری نگرانی میں کشتی تیار کر۔ بے آب و گیا زمین پر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ قومیں ہنسنے لگیں، یہ کیسا نبی ہے جو زمین پر کشتی بنا رہا ہے؟ مگر حضرت نوح علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے اور پرندوں کے لیے۔ یہ کشتی صرف لکڑی کی نہیں تھی، یہ اللہ پر یقین کا نشان تھی۔ پھر وہ گھڑی آ گئی، آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا۔ اللہ نے فرمایا، آسمان کے دروازے کھول دو اور زمین کے چشمے پھوڑ دو۔ پانی پانی سے جا ملا اور دنیا کا سب سے بڑا طوفان شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین اور ہر جانور کے جوڑے کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ مگر اللہ کے عذاب سے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا دونوں طوفان میں ڈوب گئے۔ یہ دکھایا گیا کہ نسب نہیں، صرف ایمان بچاتا ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اے آسمان، تھم جا۔ طوفان رک گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا لگی۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے سام، حام، یافت اور کچھ مومنین زندہ بچے۔ دنیا نئی شروعات کے لیے تیار تھی۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ نہ طاقت کام آئی، نہ بت، نہ دولت، صرف اللہ کی اطاعت نے نجات دی۔ آج بھی اگر ہم بچنا چاہتے